اچھا، اور اگر فیض صاحب اس کو ہم اب میکرو لیول پر پاکستان کے پورے ٹرانسپورٹ کے سسٹم پر امپلیمنٹ کرنے کا پلان کریں اور 25 to 30% یا 40% پاکستان کی ٹرانسپورٹ کو ہم الیکٹرک وہیکلس کی طرف لے کر جائیں، اس کے لیے کتنی لمبی پلاننگ، کتنی انویسٹمنٹ اور کتنا وقت درکار ہوگا؟ دیکھیں، اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کے درمیان ایک کہہ لیں دونوں کو ہی ایک لیول پہ انویسٹ کرنا پڑے گا. پرائیویٹ سیکٹر کو جو چارجنگ سٹیشنز ہیں اور اس کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر تو میرے خیال سے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. جو ہماری پبلک سیکٹر انٹیٹیز ہیں، جیسے جو مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، لیسکو ہے، فیسکو ہے، ایسکو ہے، ان کو اپنے گریڈ اپ گریڈیشن پہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ جب آپ پاکستان کے 25 یا 30% حصے کو الیکٹرک وہیکل سے کور کریں گے تو آبویسلی بجلی کی کھپت تو زیادہ ہوگی، لیکن جو اس سے جو گریڈ انفراسٹرکچر پہ امپیکٹ آئے گا وہ اس پہ بھی انویسٹ کرنا پڑے گا. تو یہ ایک دونوں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کے لیے انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ہے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں ان ٹرمز آف ریٹرنز، ایک تو یہ ہے کہ آبویسلی ایک جو ماحولیاتی جو چیلنجز ہیں اس میں پاکستان کی مدد آئے گی، اور یہ ڈیزل کا استعمال، پیٹرول کا استعمال کم ہوگا. لیکن آپ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے سیونگز بھی ہوں گی. مطلب الیکٹرک موبلٹی جو ہے وہ ایک سستی موبلٹی کا حصہ بنے گی. تو یہ دونوں سیکٹرز کو انویسٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بٹ اس میں وقت لگے گا. اور آخر میں فیض صاحب کہ اس کے لیے نئی بسز کی ضرورت زیادہ پڑے گی یا آلریڈی جو فلیٹ میں شامل بسز ہیں انہی کو اس پر شفٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی یوٹیلائز ہو سکتی ہیں اس میں بہتر طریقے سے؟ دیکھیں، کہنے کو تو جو ہم نے ایکسپرٹ سے بات کی ہے، جو ایگزسٹنگ بسز ہیں ان کو الیکٹرک میں مطلب ٹرانسفر کیا تو جا سکتا ہے بہرحال، لیکن ہم اس انیشیٹو کے اتنے حق میں نہیں ہیں. ہمارا تو یہ خیال ہے کہ نئی الیکٹرک وہیکلز ہی منگوائیں اور اثر نو جو جیسے جیسے لوگوں کا فلیٹ ریٹائر ہوتا ہے وہ ڈیزل بسیں ڈسکارڈ کریں اور الیکٹرک وہیکلز لے کے آئیں. میرا نہیں خیال کہ ایگزسٹنگ الیکٹرک بسز کو کنورٹ کرنا، اس میں چیلنجز ہیں، انجینئرنگ چیلنجز ہیں، سیفٹی چیلنجز ہیں، تو وہ ہمیں تو مشکل لگتا ہے. ہمارا تو انیشیٹو یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ نئی الیکٹرک بسز انٹروڈیوس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.